इतवार के दिन ये एक सूरत पढ़ लें, रात तक 1 करोड़ ना मिला तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। 500 करोड़ मुराद सिर्फ एक दिन में पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दिन रात के बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन आज आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो नमाज फजर के बाद एक सूरत का बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस खास अल्लाह के नाम के मुख्तसर सी सूरतें और 7 दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जानें कि दरूद पाक वाहिद एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। इसलिए इस दरूद पाक को नमाज के अलावा कसरत से पढ़ना दीनी व दुनियावी फयूज व बरकत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और अल्लाह की रहमत व खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। फजर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स इसे पढ़े तो दुआ के कबूल होने के ज्यादा इम्कानात हैं। हर नमाज के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ने की कोशिश करें। दरूद इब्राहिमी दूसरे दरूदों की बनिस्बत अफजल तरीन कलिमात पर मुश्तमिल है और इसकी फजीलत तमाम दरूदों से ज्यादा फजीलत रखते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों के लिए इस दरूद का इंतखाब किया, लिहाजा नमाजों में और नमाजों के बाहर इस दरूद पाक का विर्द ज्यादा अफजल है। बुखारी शरीफ। अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद सलाम भेजते हैं आप पर, तो ए ईमान वालो तुम भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजो। दरूद शरीफ पढ़ने के फजाइल तो बेशुमार हैं जिनके बयान के लिए जिंदगी काफी नहीं, इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। दरूद सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दरूद सलाम पढ़ने वाले को रोज़े क़यामत कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल होगा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को दूर कर देता है। प्यारे नाज़रीन, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में सबसे एक बात करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस भी हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसुकून रहा करें, उस जात का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौके पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र अज़कार करते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जिस हाल में रखा है इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया करें और आपकी जितनी भी तौफीक है उसके मुताबिक आप गरीब को सदका लाजमी दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला हलाल माल से किए गए सदके को बढ़ाता है। बुखारी शरीफ में मज़कूर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ हलाल कमाई के सदके को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है। फिर सदका करने वाले के फायदे के लिए इसमें ज्यादती करता है। सदका ज़कात को बतौर हुक्म फर्ज किया गया है, लेकिन सदके का मामला इससे जुदा है। मुआशरे के नादारों की फलाह बहबूद के लिए सदके की तरगीब दी गई है। सदके से न सिर्फ सदका धंधगान का फायदा है कि उसे नेकियां हासिल होती हैं, बल्कि बाहमी ताउन व इमदाद की बिना पर मुआशरे से माशी अबतरी की वबा का भी खात्मा होता है। हजरत अबू मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई अपने घर वालों पर सवाब की निस्बत से अल्लाह का हुक्म समझकर खर्च करे तो सदके का सवाब पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोगों को माली परेशानी है, आप लोग गुर्बत में हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं, तो सुबह नमाज फजर के बाद आपको जो ये अमल बता रहा हूँ ये अमल कर लेना। बड़ी रकम चाहिए होगी, बड़ी से बड़ी रकम की आपको जरूरत होगी। रात तक आपको इंशाअल्लाह वो रकम अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर मिल जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बड़ा ही खास अमल है, बड़ा ही ताकतवर अमल है। जिस भाई बहन ने अपनी जिंदगी में ये अमल, ये वजीफा पढ़ लिया, आप लोगों को कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल मुकम्मल होते ही आप लोग ऐसे मौजज़ात देखेंगे, ऐसी आपको गैब से मदद होगी कि आप लोगों को जितनी बड़ी रकम चाहिए होगी आप लोगों को जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। आज अल्लाह पाक का एक और बाबरकत दिन है और ये दिन हम पर तमाम रहमतों, बरकतों और मगफिरत के वादों के साथ आया है। हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि उसकी परेशानी खत्म हो जाए, उसकी तंगदस्ती खत्म हो जाए, उसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। अगर उसे दौलत चाहिए तो उसको दौलत मिल जाए, अगर इसकी कोई हाजत है तो उसकी हाजत पूरी हो जाए। और बहुत से लोग तरह तरह के वज़ाइफ पढ़ते हैं, आमाल करते हैं। कुछ मेरे बहन भाई ऐसे होते हैं जो अमल इनको बताया जाता है, जैसे वो अमल करते हैं तो साथ ही फिर लोगों से बातचीत करने लग गए, फोन पे बातें करने लग गए। नहीं मेरे दोस्तों, आप लोग ऐसा हरगिज न करना। नमाज फजर के बाद जो चीज मैं बताऊंगा आपने वैसे ही इस अमल को कर लेना है, लेकिन मेरे दोस्तों ये अमल आप लोग उस वक्त कीजिएगा, ये 1 मिनट का आसान सा अमल है। उस वक्त आप ये अमल कीजिएगा जब आप फजर की
نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین ویسے بھی تو آپ لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہی ہوں گے، تو ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ آپ سے کوئی پیسہ تو ہم نہیں مانگ رہے کہ آپ ہمیں یہ عمل جو بتا رہے ہیں اس کے بدلے آپ ہمیں کوئی رقم ادا کر دیں یا پیسے دے دیں۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ناظرین یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے پہلے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، جتنی بڑی رقم چاہیے ہو، آپ کو جو پیسے چاہیے ہوں، رزق اور پیسے کا یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، اتوار کے دن صبح بعد نماز فجر آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو اس دن صبح بعد نماز فجر آپ یہ 1 منٹ عمل کرنے کے بعد جو میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا وہ عمل کر کے گھر میں رکھ لینا اور اپنے کام کاج کرنے لگ جانا۔ رات ہوتے ہی آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب جیسے آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو صبح نماز فجر کے بعد اگر آپ کے گھر میں 2 دانے الائچی کے ہیں، 2 دانے الائچی کے چاہیے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے گھر میں اگر موجود نہ ہو تو آپ لوگ بازار سے لے لیں، اس میں 2 دانے الائچی کے الگ کر لیں۔ آپ لوگ جب صبح عمل کرنے لگیں تو آپ لوگ 2 دانے الائچی کے لے لیجئے گا اور ایک 10 کا نوٹ، صرف 10 روپے کا نوٹ ہو، اس کے اوپر جو بھی آپ نوٹ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو نوٹ چلتا ہو 10 کا، 20 کا، 50 کا، 100 کا، لیکن کم سے کم 10 کا نوٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں آپ ہیں، آپ چاہیں تو 50 کا نوٹ لے لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین 10 کا نوٹ لے لیں اور 2 الائچی کے دانے لے لیں۔ آپ لوگوں کو اس 10 کے نوٹ میں ان 2 الائچی کے دانوں کو لپیٹ لینا ہے، مطلب اس کے اندر 2 دانے الائچی کے 10 کے نوٹ میں ڈال دیجئے اور اس کو کسی بھی طرح سے موڑ لیں، اس کو فولڈ کر لیں۔ ناظرین آپ لوگ 10 کے نوٹ کو لیں، اس کے اندر 2 الائچی کے دانے موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں وہ جو آپ نے 10 کا نوٹ الائچی کے دانوں کے ساتھ جو فولڈ کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور سب سے پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، وہ درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ سب سے آسان درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک سب سے پہلے آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہی وہ نوٹ ہونا چاہیے جس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھیے گا اور درود پاک ایک مرتبہ پڑھیے گا۔ ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، آپ لوگوں کو صرف 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ یا رزاقو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ناظرین اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ اب جو آپ نے فولڈ کیا ہوا ہے 10 کے نوٹ کو، اس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہیں، آپ لوگ ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے اور اس پر ایک مرتبہ پھونک مار دیجئے بس، اور اس کو آپ گھر میں کہیں بھی رکھ دیجئے اور آپ لوگوں نے اپنے کام کاج میں سارا دن مصروف رہنا ہے۔ اب شام میں کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو۔ اب آپ لوگ جب شام کو میرے بھائیوں میری بہنوں فارغ ہو کر اپنے کاموں سے جب گھر آؤ گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ جو آپ نے اس نوٹ کی اور ان الائچی کے دانوں کو جو پوٹلی بنائی ہوئی اس کو آپ نے کھول لینا ہے اور اس میں سے 2 الائچی کے جو دانے ہیں اس میں سے پہلا دانہ آپ لوگ اپنے منہ میں ڈالیے اور اس کو چبائیں۔ جب آپ اس دانے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چبا لیں، ایک دانے کو اس کو نگل لیں، چبا کر تو پھر آپ لوگ دوسرا دانہ اپنے منہ میں ڈالیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کو جو حاجات ہیں اس کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ 10 کا نوٹ آپ کے پاس ہی ہے، میں بتاتا ہوں اب آپ کو جو آپ کو رقم چاہیے وہ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، مجھے یہ رقم چاہیے، مجھے یہ رقم مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے، میں نے اس کے لیے عمل کیا۔ آپ لوگ جو 10 کا نوٹ ہے اس کو آپ کو کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی، ورنہ ایک بار پھر آپ کو ترتیب سے وظیفہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے
ہے, اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے. سورت کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پڑھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھ کر دوبارہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ 10 روپے کے نوٹ کے اوپر پھونک مار دینی ہے, جس نوٹ کے اندر آپ نے الائچی کے دانے رکھے ہوں. اپنے رزق کے مسائل کے لیے, اپنی دولت کے مسائل کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. ناظرین, اس وظیفے میں موجود سورت کوثر کے بہت فوائد ہیں. میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورت کوثر لا علاج بیماری کا علاج ہے. شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے. دشمنوں کی زبان بند ہوگی, رزق میں برکت ہوگی, پیسوں کی کمی نہیں ہوگی. اور سورت اخلاص کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اور وظیفے میں موجود یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے رزق دینے والا. سورت اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسا جامع درس دیا گیا ہے جو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر نہیں دیا گیا. سورت اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے, اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں, جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں. تو ناظرین, وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے, اے گناہگاروں کو بخشنے والے, اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب, سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما, تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما, اور بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. آمین ثم آمین. تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام